سب سے پہلے یہ جو آپ مختلف انٹرویوز میں بھی اس کا تذکرہ کرتے رہیں اور مختلف بلاگز میں بھی کہ میاں نواز شریف کی اس وقت ہینڈلنگ غلط تھی یا یہ تھا کہ وہ کوئی درپردہ انڈیا کے ساتھ معاملات طے کر رہے تھے، تو کچھ آپ اس کی تفصیل بتانا پسند کریں گے اور دلیل اس کی کیا ہے؟ ہاں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صافی صاحب، وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ پاکستان بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ اس شعر سے بالکل ایکسپلین ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بڑے ہمارے محترم ہیں، میں ان کا ہمیشہ اس حوالے سے شکر گزار رہوں گا کہ انہوں نے مجھے پہلے فارن سیکرٹری کے لیے بھی کنسیڈر کیا، اپوائنٹ بھی کر دیا یا نامینیشن کر دی۔ اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا، اس کی اور وجوہات تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر بنا کے بھجوایا، اور میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی ڈپلومیٹ کے لیے سفارتکاری بہت بڑی آنر کی بات ہوتی ہے، ٹو سرو پاکستان ان نیو دہلی۔ تو میں اس حساب سے بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ پھر جب میرے تقریباً 3.5 سال میں نے وہاں بھارت میں گزارے، اور جو میرا مینڈیٹ تھا اور جو اسٹیٹ پالیسی تھی، میری حتی الامکان حتی الوسع یہی کوشش رہی کہ میں اس مینڈیٹ کو اور جو ہمارے مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کروں۔ ساتھ ساتھ ہر پاکستانی سفارتکار کی عزیز شعور پاکستانی کی خواہش ہمیشہ رہے گی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بھی ٹھیک ہوں، لیکن ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ٹھیک ہوں، جہاں آپ اپنے مفادات کو کمپرومائز نہ کریں۔ فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے، گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، یہ بھی سفارتکاری کا حصہ ہے، بٹ ہر چیز انسٹیٹیوشنلی کرنا چاہیے۔ تو میرا جو بنیادی میں نے دیکھا جب تک وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، میں بھی وہیں تھا، تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس رہا کہ بہت سی چیزیں جو تھیں وہ جلد بازی میں کی گئیں، بغیر کنسیڈر کیے کی گئیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو کہ پاکستان کے مفادات کے ڈائریکٹ اس کو ہٹ کرتی تھیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دیکھیے نا، ایک تو جموں اور کشمیر کا معاملہ ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس پہ کیا کیا ہوا۔ مطلب مودی صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب سے لے کر ان کی وہاں ملاقات، اس کے بعد جس طریقے سے وہاں کشمیر کا ہم نے ذکر تک نہیں کرنا مناسب سمجھا، اس کے بعد پھر ہم نے اوفا اسٹیٹمنٹ میں دیکھا کشمیر کو ڈسکشن نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ 9 دسمبر 2015 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، پھر آپ یا اس کو کشمیر کو دوسرے ایشوز کے ساتھ ملا دیا گیا۔ نہیں، لیکن باسط صاحب یہ تو ہر حکمران کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انڈین کا جس طریقے سے واجپئی بس میں بیٹھ کے پاکستان آئے، مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے ملک میں ان پہ شک نہیں کیا گیا۔ بالکل۔ تو یہ کیا ان کا ایک طریقہ تھا یا کہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ وہ ملک کے ساتھ کچھ غداری کے؟ نہیں، میں غداری کا لفظ و قطعاً استعمال کسی کے لیے بھی نہیں کہ آپ کے پاس شواہد موجود نہ ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اپروچ ٹھیک نہیں تھی، اپروچ مجھے، اور پھر میرا یہ تھا کہ تھوڑا سا مجھے ایک ڈسکمفرٹ بھی تھا کہ مجھے اس سارے پروسیس سے بحیثیت ہائی کمشنر لوپ میں نہیں رکھا جا رہا تھا، اور زیادہ تر جو ان کا انٹریکشن تھا وہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو بھارت کے ہائی کمشنر تھے اس کے تھرو سب ڈیلنگز ہو رہی تھیں۔ تو پھر سجن جندل جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، ان کے تھرو میسیجز کنوے ہو رہے تھے۔ تو پاکستان کے ہائی کمشنر کو اگر آپ انفارم نہیں رکھیں گے، ان کو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے نہیں، تو پھر آبویسلی کچھ اپریہینشنز تو جنم لیتی ہیں۔ تو عام تاثر تو یہ ہے کہ انڈیا، افغانستان، امریکہ، یہ اس طرح کی چیزیں اصل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے ایک بات کرنے کی ہے، آپ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ تو وہاں پہ نہیں تھی جو اپنا جب نواز شریف صاحب کی پہلی ملاقات مودی صاحب کے ساتھ 27 فروری 2014 کو، وہ تو سارے ہم نے ہوٹل میں بیٹھ کے سب بات چیت کی، ٹاکنگ پوائنٹس بنائے، کس طرح ہم چیزوں کو اپروچ کریں گے۔ جو نواز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، ہمیں تو باہر کہیں پنڈی سے کہیں سے ہدایت نہیں آئی تھی۔ پھر جو اوفا میں ہوا تو کوئی ملٹری نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کشمیر کا ذکر اس میں نہ کریں، یا کریں تو کس طریقے سے کریں۔ تو یہ چیزیں دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا انپٹ نہیں ہے، لیکن ایک عام سی بات بن گئی ہے، ہمارے لیے ایک ایلیبائے بن گیا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو تھی یہ آپ ریکارڈ پہ اس وقت
لائے ہیں؟ اس کی شکایت آپ کر چکے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ میرے پاس ثبوت ہے. آپ بالکل جو ہے میری کتاب پڑھ لیے, اس میں آپ کو ایک ایک چیز کا واقعہ مل جائے گا. اور جن لوگوں کے بارے میں نے بات کی ہے وہ سب حیات ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی دے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ریکارڈ میں موجود نہ ہو. اور میں ملاقاتیں بھی جب میری ہوتی رہیں نواز شریف صاحب سے, میں ان کو یہی کہتا رہا کہ آہستہ چلیے, مودی صاحب واجپائی نہیں ہیں. ہمیں جو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, ہمارا سب کا یہی تھا کہ ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے, اور یہی میرا مینڈیٹ بھی تھا. لیکن آہستہ آہستہ چلیے, کوئی جلدی ہمیں نہیں ہے, اور آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے ان ریٹرن, کیونکہ مودی صاحب RSS کا ورلڈ ویو رکھتے ہیں, ان کا الیکشن مینیفیسٹو بڑا کلیئر ہے, تو اس لیے ہر قدم بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ ایک بنیادی کیا انہوں نے بے احتیاطیاں کی نواز شریف نے؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں, مثال کے طور پر پٹھان کوٹ کے ایونٹ کو آپ لے لیجئے. پٹھان کوٹ ہوتا ہے 2 تاریخ کو 2016 کو. اگر آپ نے مودی صاحب سے بات کرنی ہی تھی تو آپ پاکستان سے بھی کر سکتے تھے. آپ کولمبو جاتے ہیں, وہاں سے آپ 6 جنوری کو بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد FIR فائل ہو جاتی ہے 20 فروری کو شاید گجرانوالہ میں پٹھان کوٹ پاکستانیوں کے خلاف. اس کے باوجود کہ بھارت نے ہمیں کوئی ایویڈنس ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا, یا تو یہ ہو نا کہ ایویڈنس شیئر کیا ہوا آپ نے, آپ پھر FIR درج کریں. پھر آپ ایک ایسا اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آپ پاکستان سے بھارت بھجواتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے ود ویکسٹ آف مینڈیٹ. وہ مینڈیٹ میں نے پہلے ہی اپوز کر دیا کہ یہ مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے, اور اس پہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر وہی ہوا ایگزیکٹلی جو بہت پریشانی کا سامنا ہوا ہمیں, کیونکہ پھر بعد میں آپ کو اگر یاد ہو تو برکھا دت بھی آئیں, ان کو کراچی سے اسلام آباد لایا گیا. پھر جو انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ہائیسٹ لیول پہ کہا گیا ہے کہ مولانا مسعود اظہر تو ہماری کسٹڈی میں ہے نہیں, وہ تو افغانستان میں کہیں گھوم پھر رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے ایڈوائزر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہماری کسٹڈی میں ہے. طارق آدمی صاحب کا بیان کچھ ہو رہا تھا. تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں اس نے ہمارے پوزیشنز تھیں آن ڈفرنٹ. لیکن اب تو اس سے بڑے پیمانے پہ ہو گئی, لشکر طیبہ کے لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا, بہت ساری چیزیں کی. تو اب آپ نہیں, مجھے تو دیکھیے اگر اسٹیٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے تو موسٹ ویلکم. مجھے تو دیکھیے میں عام سا کارندہ ہوں نا جی, ایک ڈپلومیٹ ہی ہوں نا, میں تو حکومت کو یا اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگر پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیجئے کہ یہ تبدیلی ہے, اب ہم اس طرح اس کو پرسو کریں گے. اچھا, اس وقت سرتاج عزیز صاحب مشیر خارجہ تھے جی, اور سرتاج عزیز صاحب کی تو سمجھ بوجھ پہ بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بھی زیادہ خلاف نہیں جاتے, بڑے محتاط انداز میں چلنے والے آدمی ہیں. تو یہ سرتاج عزیز صاحب ان معاملات میں آن بورڈ نہیں تھے؟ مجھے نہیں معلوم کیا آن بورڈ, لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ جب ہم نیو دہلی میں پرائم منسٹر کی جب اسٹیٹمنٹ تیار ہو رہی تھی, جب وہ پریس کی طرف جا رہے تھے پالم ایئر بیس پہ جانے سے پہلے, تو جو اسٹیٹمنٹ تیار کی گئی نا وہ مجھے دکھائی گئی نہ سرتاج عزیز صاحب کو دکھائی گئی. وہ کس نے تیار کی تھی؟ وہ جو باقی 2 پرنسپلز تھے فارن آفس کے, انہوں نے تیار کی تھی. نہیں, فاطمی صاحب. جی. اچھا. تو وہ ہم سے شیئر نہیں کی گئی تھی, کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم اس سے شیئر کی جائے گی, لیکن بہرحال وہ شیئر نہیں ہوئی. اور اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا؟ کشمیر کا ذکر نہیں تھا. اچھا. اگر شاید وہ سرتاج عزیز صاحب سے شیئر کرتے تو شاید وہ انسسٹ کرتے کہ اس میں کشمیر کا ڈالیں. اچھا, ایک جو ابھی اس وقت تو چلو میاں نواز شریف یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک مودی کو بطور پرائم منسٹر دیکھا نہیں تھا, اور پھر واجپائی کی بھی ایک ہسٹری تھی جو ظاہری بات ہے کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. تو یہ جو پھر عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے, حالانکہ مودی آزمائے بھی جا چکے تھے, اور مودی سے یہ توقعات وابستہ کی کہ ان کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ کا حل ہو سکتا ہے, تو اس میں آپ جیسے لوگوں کا کوئی اتنا ریئیکشن نہیں آیا, اس لیے لوگ آپ کے اس نیریٹو کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے آپ کو سیکرٹری خارجہ نہیں بنایا اس لیے آپ ناراض تھے, یا کچھ اور تھا, نواز شریف کے مخالفین کے کہنے پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال میں کہ تاثر بالکل غلط ہے. جب یہ بیانات آئے تو میں سب سے پہلا تھا جس نے اس کے خلاف لکھا بھی تھا, اور بڑا بولتا بھی رہا میں کہ کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو تو پہلے جو ان کی پہلی جو تقریر تھی الیکشن جیتنے کے بعد, شاید 26 جولائی کو تھی 2018 کی, جب انہوں نے کہا کہ وی ول ٹیک 2 اسٹیپس اف یو ٹیک 1 اسٹیپ, میں نے اس کو کرٹیسائز کیا
کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کی کہنے کی باتیں نہیں تھیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ مودی کہاں سے آیا ہے. میں نے تو اس کو اوپنلی لکھا بھی ہے اس کے خلاف. اور پھر جب ہم نے یہ بھی کہا کہ وار از ناٹ این آپشن بٹوین پاکستان انڈیا, میں نے اس کے خلاف بھی کہا. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. دیکھیے میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میں ایک نان پارٹیزن آدمی ہوں. میں نے زندگی اپنا کریئر گزارا ہے. میرا تعلق نہ پیپلز پارٹی سے ہے, نہ پی ایم ایل این سے, نہ پی ٹی آئی سے ہے. مجھے جو بات ٹھیک لگے گی میں اس کو آج جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کشمیر اور انڈیا کے فرنٹ پہ نواز شریف کے دور میں زیادہ لوزر تھے یا آج زیادہ لوزر؟ میرے خیال میں اس وقت بھی لوزر تھے اور آج بھی لوزر ہیں. اس وقت حالات ذرا ڈفرینٹ تھے, لیکن 5 اگست 2019 کے بعد تو حالات یکسر چینج ہو گئے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد اس حکومت کے پاس کوئی پلان آف ایکشن ہی نہیں تھا. they kind of they were looking for responses کہ کس طرح ریسپونڈ ہم کریں. بالکل یہ گھبرا گئے. اور ہم نے پھر دیکھا کس طرح ایک کے بعد ایک غلطی ہوئی اور ہمارا سارا جو نیریٹو تھا کشمیر پہ وہ بالکل اس کو بڑا نقصان پہنچا میرے حساب سے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کشمیر کے کیس کو پریزنٹ کیا یو این میں, جس طریقے سے اس کو فاشسٹ ثابت کروا دیا دنیا کے سامنے مودی کو, تو موجودہ حکومت کے ترجمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بڑی اچھی. وہ کہتے رہیں, لیکن ٹھیک ہے 27 جو سپٹمبر میں ان کی تقریر تھی یو این جی اے سیشن میں, کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا تو کشمیر پہ یہی بات کرتا 5 اگست 2019 کے بعد. لیکن اس کے بعد میں تو اس کے بھی خلاف تھا کہ پرائم منسٹر کو یہ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے پرائم منسٹر مودی کے خلاف. اور میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا اور آرٹیکل بھی لکھے ہیں اس کے اوپر کہ اس لیول پہ ہمیں نیم کالنگ میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ آپ سارے راستے بند کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی دنیا بھی آپ پہ اس طرح اعتماد نہیں کرتی, آپ کریڈیبل نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ سیریس لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. ہمارا دیکھیے نا, آپ اس حکومت کا بھی آپ دیکھیے, دے ٹک 1 year ٹو اپوائنٹ چیئرمین آف پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر کی, اور اس کے بعد لگایا فخر امام صاحب کو. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن وہ ایک روبسٹنس جو ایک انرجی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہی فوڈ سیکورٹی کا کچھ معاملہ شروع ہوا تو آپ نے اٹھا کے ان کو لگا دیا شہریار نہیں ان کو منسٹر لگا دیا فخر امام صاحب کو. پھر ان کی جگہ شہریار عبدالریاض صاحب آئے. ینگ آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ نان سیریسنس شو کرتا ہے نا کہ آپ نے 1 سال لگایا کشمیر پہ. وہ جھوٹی قسمیں کے لیے مشہور ہے اور ملک میں کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے کشمیر پہ, ان کی بھی توجہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اور میں اس کو بالکل اوپنلی کہتا ہوں کہ میرا تعلق دیکھیے میں